الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المتقین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ شعبان گزرنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ماہ رمضان جو سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے، سب سے افضل مہینہ، سب سے باوقار مہینہ، سب سے معزز مہینہ، سب سے اہم مہینہ، جس کے ایک ایک لمحے کے دامن میں خدا کی رحمتیں ہیں، جس کی ایک ایک ساعت خدا کے تجلیوں کا گہوارہ ہے۔ بہت جلد وہ مہینہ آنے والا ہے، اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگ جائیے۔ یہ ماہ مبارک، اس کی ساری عظمتیں، برکتیں، رحمتیں سب اس لیے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم کتاب، آخری صحیفہ، مکمل ہدایت نامہ یعنی قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے اہتمام میں یہ جلوہ فرمائیاں ہیں، عبادتوں کا یہ انہماک ہے، رحمتوں کی یہ سیلانی ہے، برکتوں کی یہ مواجی ہے۔ اب سوچئے کہ جس قرآن کے نزول کے اہتمام میں اس قدر فروغ نور و تجلیات ہے، اس قرآن عظیم کی تجلیات کا اور اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ قرآن مجید میں خود قرآن مجید کا تعارف متعدد مقام پر فرمایا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہدایت نامہ ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور کبھی باظہار نعمت یہ فرمایا گیا ھدی للمتقین، یہ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی رہنمائی تو سب کی کرتا ہے قرآن، اچھی راہ سب کو بتلاتا ہے، برائیوں سے سب کو روکتا ہے، حلال سب کے لیے حلال قرار دیتا ہے، حرام سب کے لیے حرام قرار دیتا ہے، مگر اس سے استفادہ وہ لوگ کرتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچتے ہیں جن کے دل تقوی کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ پورا عالم انسانیت اس قرآن کے ذریعہ ہدایت حاصل کر کے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ خاص قبیلے کے لیے، خاص برادری کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے اور خاص زمانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یعنی بنی اسرائیل کے لوگ جو افراتفری کے شکار ہیں، جو گمراہی کے راستے پہ چل گئے ہیں، تو ان بنی اسرائیل کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، صرف بنی اسرائیل تک کے لیے۔ لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا گیا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، تمام عالم انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بن کر رسول اللہ آئے ہیں۔ تو جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہماگیر اور عالمگیر ہے، سب کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، کسی زمانے کے لیے محدود نہیں وہ نبوت،
کسی قوم و برادری کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی لسانیات کا اثر اس کے اوپر نہیں ہے، سب کے لیے جو بھی آدم زاد ہے، جہاں بھی ہے، جس حالت میں ہے، جس پوزیشن میں ہے، جس کیفیت میں ہے، سب کے لیے رسول اللہ بشیر و نذیر بن کر آئے ہیں۔ اسی طرح جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ کتاب سب کے لیے ہدایت نامہ ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید تمام انبیاء ما سبق پہ نازل ہونے والے کتابوں کی جامع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبیوں کے پاس جتنی تعلیمات آئی، ساری تعلیمات کو قرآن میں اکٹھا کر دیا گیا۔ اسی لیے اب کسی دوسری کتاب کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ صحیفہ آدم میں جو تھا، صحیفہ نوح میں جو تھا، صحیفہ ابراہیم میں جو تھا، صحیفہ موسیٰ میں ہے، توریت میں ہے، زبور میں، انجیل میں، جن حقائق کو بیان کیا گیا تھا سب کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ اب 200 کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن مجید تمام کتابوں کی ناسخ ہے، کہ سب ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، اور چونکہ منسوخ ہونا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری کتابوں کی حفاظت کا اہتمام نہیں فرمایا۔ ساری کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئی مگر قرآن کی ہدایت حفاظت کا اہتمام فرمایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بلا شبہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس قرآن میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا کلام ہے جو حکمتوں والا ہے اور قابل تعریف ہے۔ کتنا نازل کرنا ہے، کب نازل کرنا ہے، کن لوگوں کے سامنے نازل کرنا، اللہ حکمت جانتا ہے۔ 2 آیت نازل کرنا ہے کہ 1 آیت نازل کرنا ہے کہ پورے سورہ نازل کرنا ہے کہ پورا رکوع نازل کرنا ہے، اللہ جانتا ہے۔ حکمت کے ساتھ قرآن مجید نازل ہوا 23 سال میں۔ شب قدر میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا نزول 2 بار ہوا۔ ایک بار لوح محفوظ سے بیت العزت پہ نازل ہوا۔ آسمان دنیا پر ایک خاص مقام ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ آسمان دنیا کا کعبہ ہے وہ جگہ، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بیت العزت جو کہ آسمان دنیا پر ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بیت معمور جو چھٹے آسمان پر ہے، وہ چھٹے آسمان کا قبلہ ہے۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے، یعنی وہ تختی، نورانی تختی جس پہ قرآن ازل میں لکھ دیا گیا ہے، قرآن ازلی کتاب ہے، ابدی کتاب ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ حادث نہیں ہے، ہمیشہ سے تا ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ باقی ہے تو اس کا کلام بھی باقی ہے۔ ایک زمانہ تھا معتزلہ نے بڑا فتنہ برپا کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے جو ختم ہو جائے گا۔ وہ زمانہ تھا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ اگر مخلوقیت پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ معتزلی تھا۔ معتزلی یہ گمراہ فرقہ ہے، اہل سنت کے علاوہ فرقہ ہے۔ اس نے حضرت امام احمد بن حنبل کو قید کر دیا، روزانہ کوڑے لگائے جاتے تھے، مگر حضرت امام احمد اپنی جگہ پر کھڑے تھے، کہا کہ نہیں، قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن خالق کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ روز کوڑے لگائے جاتے تھے، زندہ میں ڈال دیا گیا، دنیا کا سب سے بڑا عالم جیل میں ڈال دیا گیا، مگر اپنی حقیقت بیانی سے وہ بات نہیں آیا۔ پوری دنیا نے بالاتفاق امام اہل سنت کا خطاب انہی کو دیا تھا۔ جب اکابر لکھتے ہیں امام اہل سنت تو اس سے مراد حضرت امام احمد بن حنبل ہوتے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے کئی بار بتلا چکا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کا وہ مقام ہے کہ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا کہ وہ ان کا مقلد ہے، اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ نہیں، غوث اعظم خود مجتہد تھے، لیکن اکثر ان کا فتویٰ حضرت امام احمد بن حنبل کے فتوے کے مطابق ہوتا تھا، اس لیے لوگوں نے کہا کہ غوث اعظم مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ اتنے بڑے عالم، ان کا قول یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔
یہ قرآن نہیں جو حروف سے لکھا جاتا ہے. ہم لوگ جو کاغذ پر لکھتے ہیں وہ حروف تو مٹ جائیں گے، وہ حروف ختم ہو سکتے ہیں، وہ حروف زائل ہو سکتے ہیں. وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، لا فانی ہے، باقی ہے. اس کلام کی بات میں کر رہا ہوں. جو کاغذ سے ہم اور آپ لکھتے ہیں یہ تو فانی ہے، ختم ہو جاتا ہے. قرآن کے اوراق خستہ ہو جاتے ہیں، جا کے ہم لوگ دفن کر دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ کلام یعنی گفتگو جو اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، زبان قدرت سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ فانی نہیں ہے، وہ باقی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ حادث نہیں ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے. تو لوح محفوظ پہ اللہ تعالیٰ نے جو تحریر فرما دیا، جب فرشتوں نے لکھ دیا، وہ ازلی اور ابدی. تو لوح محفوظ سے بیت معمور پہ یا بیت عزت پہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ یکبارگی نزول ہوا ہے، اور بیت عزت سے جو قلب محمدی پہ نزول ہوا ہے وہ رفتہ رفتہ نزول ہوا ہے 23 سال میں. اسی لیے قرآن مجید میں کہیں کہیں ہے انزلنا، کہیں کہیں ہے نزلنا. انزلنا کے معنی ہے یک بارگی نازل کرنا، ایک دفعہ میں نازل کرنا. نزل ینزل و تنزیل کے معنی ہوتا ہے رفتہ رفتہ نازل کرنا، ٹکڑے ٹکڑے نازل کرنا. باب تفعیل کی یہ خاصیت ہے. تو قلب محمدی پہ جو نزول ہوا ہے وہ رفتہ رفتہ نازل ہوا ہے، اور جو بیت معمور سے، لوح محفوظ سے بیت معمور پر یا بیت عزت پر نازل ہوا ہے وہ یکبارگی نازل ہوا ہے. اس کو انزال کہتے ہیں، اور قلب محمدی پر جو نازل ہوا ہے اس کو تنزیل کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انزال تنزیل کے معنی میں آیا ہے اور تنزیل انزال کے معنی میں بھی آیا ہے. اتفاق کی بات کہ دونوں نزول شب قدر میں ہوا ہے. یعنی لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو بیت عزت پہ نازل کیا ہے وہ بھی شب قدر میں، اور بیت عزت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول ہوا ہے پہلی آیت کا وہ بھی شب قدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. تو دونوں نزول جو ہوا ہے وہ شب قدر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کا جو آغاز ہوا وہ بھی شب قدر میں جو ماہ رمضان میں ہے، اور لوح محفوظ سے بیت عزت پہ جو نزول ہوا وہ بھی شب قدر میں جو یکبارگی نزول ہوا تھا. وہ شب قدر وہ کون سی تاریخ تھی؟ حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شب قدر کو تلاش کرو 19ویں رات میں، 21ویں رات میں، 23ویں کو، 27ویں کو، 25ویں کو، 29ویں کو، کسی میں ہے کہ 17ویں کو. لیکن جس تاریخ میں قرآن نازل ہوا رمضان کی وہ کون سی تاریخ تھی؟ یعنی پہلی شب قدر کون تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. قرآن میں واضح ہے، ہر چیز کا بیان ہے قرآن میں، بس ضرورت ہے تفحص کی، تجسس کی اور تحقیق کی. وما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ ہم نے اپنے اس خاص بندے پر نازل کیا. یوم الفرقان، حق و باطل کے جدا ہونے والے دن کو، اس تاریخ کو جس دن حق و باطل دونوں جدا جدا ہو گئے. پھر اس کی تفصیل ہے یوم التقى الجمعان، یہ وہ تاریخ ہے جس دن دو جماعتوں میں اور دو گروہوں میں اور دو لشکروں میں جنگ ہوئی تھی، آمنے سامنے دونوں ہوئے تھے. تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان سے مراد غزوہ بدر ہے. اور غزوہ بدر کا دن ہے. غزوہ بدر کس تاریخ کو ہوا؟ تاریخ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر ہوا ہے. تو قرآن کا نزول 17 رمضان کو ہوا ہے. لوح محفوظ سے بیت معمور پہ جو قرآن کا نزول یکبارگی ہوا ہے وہ بھی 17 رمضان کو، اور بیت معمور سے قلب محمدی پر سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیتوں کا نزول ہوا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم یعلم، یہ قرآن مجید کی 5 ابتدائی آیتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ کچھ مفسرین کا یہ قول ہے سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، کچھ مفسرین کا قول ہے سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اب جب تفسیر کا مطالعہ آدمی کرتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اہم کتابوں کے لیے، کسی موضوع کی اہم کتابوں کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی معلم ہو، کوئی سمجھانے والا ہو، کوئی مدرس ہو۔ بہت سی گمراہیاں اس لیے پھیلتی ہیں کہ لوگ کسی رہنما، کسی ہادی، کسی معلم، کسی تعلیق، کسی استاد اور کسی رہبر کی رہنمائی کے بغیر کتابوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ ایک شخص بہت اچھی انگریزی جانتا ہے، اب وہ جا کر میڈیکل کی کتابیں لاتا ہے، کتابیں پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد ڈسپنسری کھول لیتا ہے، سارے آلات لے کر ڈاکٹر کا بیٹھ گیا، علاج کرنا شروع کر دیا، تو حال کیا ہوگا؟ جتنے مریض ٹھیک ہوں گے اس سے زیادہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا پیغام ڈاکٹر سے پڑھنا پڑتا ہے۔ اب جب آدمی مطالعہ کرتا ہے، تفسیر کرنا، تو وہ بھٹکتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیاتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، کوئی کہتا ہے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، کوئی کہتا ہے سورہ فاتحہ کی نازل ہوئی۔ اب یہ کیا ہے؟ ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ اختلاف۔ لیکن کوئی اتالیق اور مدرس اور معلم اور رہبر اور حاجی ہوگا تو ساری گتھی سلجھا دے گا 1 منٹ میں۔ سمجھنے کا صرف پھر ہے۔ سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ پھر ایک عرصے تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، اس کو فترت وحی کا دور کہتے ہیں۔ فطرت نہیں، فترت وحی کا دور کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ اس سلسلے کے موقوف ہونے کے بعد سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ مدثر کی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ ایک آواز آئی، یا محمد یا محمد یا محمد۔ یہ دور فترت وحی چل رہا تھا، بہت دنوں تک وحی نہیں آئی، طبیعت گھبرا رہی تھی، یہ کیا معاملہ ہے کہ وحی اب نہیں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ آواز آئی، تو میں نے اس طرح آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کہا کہ جو فرشتہ غار حرا میں آیتیں لے کر آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب میں نے اس کی طرف توجہ کی تب آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر۔ تو ابتدائی آیات جو نازل ہوئی ہیں غار حرا میں وہ وہی ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ اور دور فترت کے بعد، فترت وحی کے بعد، اس طویل عرصے کے بعد جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی آیات ہیں، لیکن مکمل سورہ ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورہ علق مکمل سورہ نازل نہیں ہوئی، 5 آیتیں۔ سورہ مدثر کی بھی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی، کوئی پورے سورہ نہیں۔ پوری مکمل سورہ جو پہلے سے نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب ساری پریشانیاں دور ہوں گی، مشکلات۔ سب سے پہلے آیت نازل ہونے والی سورہ علق کی 5 ابتدائیں۔ پھر فترت وحی کے بعد جو سب سے پہلے آیات نازل ہوئی سورہ مدثر کی، اور سب سے پہلی سورہ جو مکمل نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ مکمل سورہ۔ تو جنہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ نازل ہوئی سورہ فاتحہ، تو اس کا مطلب مکمل سورہ سب سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، لیکن ابتدائی آیات جو نازل ہوئی مکمل سورہ نہیں، وہ سورہ علق کی 5 آیتیں۔ قرآن مجید کے متعدد اسماء ہیں۔ محققین نے تو پوری کتابیں لکھی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 99 ہے، ذاتی اور صفاتی،
اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اسی طرح اسماء القرآن کے نام سے بھی بہت سے محققین نے کتاب لکھی ہے، اور لوگوں نے فرمایا کہ اللہ کے اسماء کی طرح قرآن مجید کے بھی 99 اسماء ہیں، قرآن مجید کے بھی 99 اسماء ہیں، لیکن جو مشہور اسماء ہیں جو قرآن مجید میں ہے وہ یہ ہے کہ القرآن سب سے مشہور ہے۔ القرآن، الفرقان، الکتاب، النور، التنزیل، الکلام، الحدیث، الموعظہ، الہادی، الحق، البیان، المنیر، الشفا، العظیم، الکریم، المجید، العزیز، النعمہ، الرحمہ، الروح، الحبل، القصص، المہیمن، الحکم، الذکر، السراج، البشیر، النذیر، التبیان، العدل، المنادی، الشافی، الذکرى، الحکیم، البشرى، العزیز، احسن الحدیث اور تذکرہ۔ یہ قرآن مجید میں یہ اسماء ہیں، اور ہر نام کی بڑی خصوصیت ہے۔ تمام کتابوں کی جامع، میں نے کہا المہیمن میں قرآن کا نام المہیمن، تمام تعلیمات آسمانی کی جامع یہ کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی اتنی حفاظت فرمائی ہے، اتنی حفاظت فرمائی ہے کہ کائنات دنگ ہے۔ 1450 سال کا عرصہ ہو گیا، ایک حرف کا فرق نہیں آیا۔ جیسا قرآن نازل ہوا تھا، اللہ کے نبی نے لکھوایا تھا، آج تک پوری دنیا میں وہی قرآن ہے۔ جو فرق ہے لب و لہجے کا فرق ہے، لہجے کا فرق ہے، قراتوں کا اختلاف ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انزل القرآن ولا 7 احرف، قرآن 7 لغات پر اور 7 لہجوں پہ نازل ہوا ہے۔ الگ الگ لہجے ہیں، الگ الگ آیات ہیں، الگ الگ مختلف قراءات ہیں۔ یہ قرآن اسی طرح نازل ہوا ہے، جیسے قرآن مجید میں سدن بھی ہے، سدن بھی ہے، دونوں ہے۔ اس طرح بھی نازل ہوا ہے، اس طرح بھی نازل ہوا ہے۔ تو یہ اختلاف قرأت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے سے نازل ہوا ہے، کیا ہے۔ مالک یوم الدین بھی ہے، ملک یوم الدین بھی ہے۔ اللہ نے مالک یوم الدین میں نازل فرمایا ہے، ملک یوم الدین میں نازل فرمایا ہے۔ ہاں، قرائے کرام کو ایک بات کا بہت لحاظ کرنا چاہیے کہ جہاں جو قرأت رائج ہے اسی قرأت کی قرأت کرنا چاہیے، ورنہ ہوگا کیا، جاہل عوام ہے، معلوم نہیں ہے، ناشنا ہے، وہ سمجھے کہ حافظ صاحب نے غلط پڑھا ہے۔ کچھ لوگ لقمہ دینا شروع کر دیں گے، نکلیں گے باہر تو چمی گوئی، ارے اتنے بڑے قاری صاحب کو بلایا تھا، قرآن مجید بھی سے نہیں پڑھا، ہم لوگ مالک یوم الدین کہتے ہیں، قاری صاحب ملک یوم الدین پڑھ رہے تھے۔ یا تو وضاحت کر دیں قاری صاحب، پہلے وضاحت کر دیں، یا پھر جو قرأت جہاں پڑھی جاتی ہے اسی کے مطابق پڑھیں۔ تو 7 قرأت تو متواتر ہے، اور اس کے علاوہ 3 ہے وہ شاذ ہے۔ تو 7 قرأتیں جو متواتر ہیں، قرأت سبع انہیں کہا جاتا ہے۔ کچھ قراء قرأت سبع کے قاری ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہزاروں ہزارات ہیں، اور کچھ قرأت عشرہ ہوتی ہے۔ تو 3 جو ہیں یہ قرأت شاذ ہے، یہ متواتر نہیں ہے۔ جو قرأت متواتر ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح مالک یوم الدین پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ملک یوم الدین پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں جو قرأت رائج ہے اسی قرأت کی قرأت کرنا چاہیے، یا پہلے سے بتلا دے کہ دیکھیے یہ قرأت ہے، یہ قرأت ہے، یہ قرأت ہے، اور میں سب طریقے سے کرتا ہوں۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ عوام کو نہیں معلوم ہوتا، مسئلے پر رعایت کرتے ہیں تو پھر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ایک سب بھر گئی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، امام صاحب قرأت کر رہے ہیں، ایک آدمی آیا، اب وہ تنہا دوسری سب میں کھڑا نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے، بائیں طرف سے جو سب سے کنارے ایک آدمی ہو ان کو دھیرے سے پکڑ لے، وہ پیچھے آ جائیں گے اور 2 آدمی پڑھیں۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ پہلے انہیں معلوم ہو، بتلایا جائے لوگوں کو مسئلہ۔ ایک صاحب اسی طرح بڑے قابل تھے، گئے پیچھے سے کیا، اور جہاں پیچھے کیا وہ پھینٹ چلانا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا، مسجد میں اکھاڑا بن گیا۔ پہلے لوگوں کو علم ہونا چاہیے، ورنہ تنہا پڑھ لینا چاہیے۔ جھگڑے سے تو بہتر بیچارے کی نماز بھی گئی، مار پیٹ شروع کر دی اور مسجد اکھاڑا بن گیا۔ تو اسی لیے قرأت کا بھی مسئلہ ہے، قرأت جب کریں تو یہ سوچے کہ یہاں کے لوگ کون سی قرأت جانتے ہیں، جو جانتے ہو وہی قرأت کرنا چاہیے، ورنہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ غلط پڑھے، جبکہ وہ صحیح ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو قرآن کا اس طرح اہتمام کیا گیا ہے کہ
کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ قرآن کی 114 صورتیں، 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں، 60 حزب ہیں، 540 رکوع ہیں، 6236 آیات ہیں۔ اس کے بارے میں الگ الگ اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے کم بتلایا، کچھ لوگوں نے زیادہ بتلایا۔ 6200 پر تو سب کا اتفاق ہے، اب اس سے کچھ زیادہ ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن 6236 پر اکثر علماء اتفاق کرتے ہیں، اور یہی قول، یہی شمار جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ مفسرین نے اکثر، جیسے امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ آیات کی تعداد 6236، اور امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہی قول ہے۔ تو اکثر عرب سے لے کر عجم تک پوری دنیا کے اکثر علماء نے اور فقہا نے اور قراء نے تعداد یہی بتلائی ہے، 6236۔ کچھ لوگوں کا اس سے اختلاف رہا ہے۔ اسی طرح مکی صورتیں 65 ہیں، مدنی صورتیں 18 ہیں، اور کچھ صورتیں ہیں کہ مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، مشارکت ہے، اور کچھ چیز میں صرف اختلاف ہے، اور وہ مختلف فی جو ہیں وہ 31 ہیں۔ اس طرح ان کی تعداد 114 ہو جاتی ہے۔ مکی اور مدنی سورے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ، بلکہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مکے میں جو سورہ نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، اور مدینے میں جو نازل ہوئی ہے وہ مدنی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں صورتیں، سب کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں سب کو مدنی کہا جاتا ہے، اگرچہ مکے ہی میں نازل ہوئی ہو، مکے میں نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اس کو بھی مدنی کہا جائے گا، مکی نہیں۔ یعنی عہد مکی اور عہد مدنی مراد ہوتا ہے، سرزمین مکہ سرزمین مدینہ مراد نہیں ہوتا ہے۔ مکے میں مدینے میں آنے سے پہلے یعنی ہجرت سے قبل جتنی بھی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی ہیں سب کو مکی کہا جاتا ہے، اور مدینے کے آنے کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں سب کو مدنی کہا جاتا ہے، چاہے مکے ہی میں نازل ہوئی ہے۔ مقام عرفات میں نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ مکے میں ہے، لیکن اس کو مدنی کہا جاتا ہے اس لیے کہ مدنی دور میں یہ نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کریمہ اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ، سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر، سب سے بڑی آیت سورہ مدائنہ، سب سے چھوٹی آیت سورہ رحمان کی مدھامتان۔ یہ سب قرآنی علوم ہیں، بے شمار علوم کا ماخذ ہے یہ قرآن مجید۔ جیسے قرآن مجید میں 1000 آیات ہیں جو وعید کے متعلق ہیں، کسی چیز سے ڈرایا گیا ہے، وعید کی گئی ہے، اور 1000 آیات ہیں جس میں وعدے کیے گئے ہیں، بشارتیں دی گئی ہیں۔ 1000 آیات ہیں جن میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور 1000 آیات میں کسی چیز سے منع کیا گیا ہے۔ 1000 آیات میں مثالیں دی گئی ہیں، 1000 آیات میں قصے بیان کیے گئے ہیں، اگلی امتوں کے قصے۔ یہ سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے اور تقریب ذہن کے لیے 250 آیتیں ہیں جن میں کسی چیز کی حلت کا بیان کیا گیا ہے، اور 250 آیتیں ہیں جن میں کسی چیز کی حرمت کا بیان۔ ایک حسابی نظام ہے قرآن مجید میں۔ حلت کے بیان کے لیے، حلال بیان کے لیے 250 آیتیں، تو حرام کے بیان کے لیے بھی 250 آیتیں ہیں۔ وعید کے لیے 1000 آیتیں ہیں، تو وعدے کے لیے بھی 1000 آیتیں ہیں۔ عوامی کے لیے یعنی حکم کے لیے 1000 آیتیں ہیں، تو نواہی یعنی منع کرنے کے لیے بھی 1000 آیتیں ہیں۔ امثال کے لیے 1000 آیتیں ہیں، تو قصص بیان کرنے کے لیے بھی 1000 آیتیں ہیں۔ یہ ایک سسٹم کے تحت ہے، کائنات کو جو خدا چلا رہا ہے پورے نظام کے ساتھ، اس نے قرآن مجید کو بھی ایک نظام کے تحت نازل فرمایا ہے۔ وہ قرآن مجید رمضان شریف میں نازل ہوا ہے، اس کے اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہم کام فرمایا ہے کہ جیسے ہی ہلال رمضان طلوع ہوگا، افق
مغرب سے فوراً جہنم کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ روزانہ فرشتے آتے رہتے ہیں مگر فرشتوں کا ازدحام لگ جائے گا، آسمان سے لگاتار فرشتوں کی فوج آتی رہے گی۔ اگر کوئی صاحب نظر اور صاحب دل اور صاحب بصیرت ہو، دیکھے گا تو لگے گا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کہیں بھی فرشتوں کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، ساری فضا، ساری خلا سب فرشتوں سے بھری رہے گی۔ ایسی جلووں کی ہمہ ہمی ہوگی، تجلیات کی وہ افراط ہوگی کہ جس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا نازل ہوا اس مہینے میں، اس کے اہتمام میں، اس کے جشن کے طور پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول لے گا، بندوں کو معاف کرے گا، روزیوں کی فراوانی ہوگی۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں؟ اب مہینہ آ رہا ہے کھانے پینے کا مہینہ، اب مہینہ آ رہا ہے رات بھر جاگ کے گھومنے پھرنے کا مہینہ، اب آ رہا ہے خوب سونے کا مہینہ، اب مہینہ آ رہا ہے پکوڑی کا مہینہ، گھگنی کا مہینہ، پھلوں کا مہینہ، شربت کا مہینہ، ترری کا مہینہ۔ یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے، کم کھانے کا مہینہ ہے، زیادہ کھانے کا نہیں ہے، کم کھانے کا مہینہ ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ زیادہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، کم سونے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ لوگوں سے زیادہ ملنے کا مہینہ نہیں ہے، لوگوں سے کم ملنے کا مہینہ ہے، اپنے خدا سے زیادہ ملنے کا مہینہ ہے۔ بندوں سے کم گفتگو کرنے کا مہینہ ہے، خدا سے زیادہ گفتگو کا مہینہ ہے۔ حضرت والد گرامی پھر ارشاد فرماتے ہیں، گفتگو کم چاہیے انسان سے، گفتگو کم چاہیے انسان سے، بیشتر ہو گفتگو رحمان سے۔ تو اس مہینے میں تو خاص طور سے ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو کی جاتی ہے، اللہ سے راز و نیاز کیا جاتا ہے۔ جس طرح سال کے 12 مہینے میں 11 مہینے میں قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، اسی طرح ماہ رمضان میں بھی حروف کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ جو شخص نہیں جانتا ہے، علوم سے واقف نہیں ہے، جس کی زبان میں لکنت ہے، صحیح نہیں پڑھ پاتا، یعنی دہرانا پڑتا ہے، زبان صحیح نہیں چل پاتی، وہ تو معذور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ہے کہ آسانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اس کو ثواب ملے گا، اور کسی کی زبان میں لکنت ہے، بڑی مشکل سے پڑھ پاتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک مجبوری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معذوری کا بھی ثواب دے گا، یعنی دوہرا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جانتا ہے، صحیح یاد ہے، صحیح طریقے سے معلوم ہے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وقوف کا طریقہ کیا ہے، مخارج کیا ہے، اس کے باوجود غلط پڑھے قصداً، گناہ گار ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے تنہا نماز پڑھنا، ایک چیز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ 1400 سال کے اپنے اکابر کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اکابر جب تنہا نماز پڑھتے تھے تو اتنی طویل پڑھتے تھے کہ پوری رات 2 رکعت میں گزر جاتی تھی، پورا قرآن ایک رات میں پڑھتے تھے۔ لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے تو مختصر پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ ہمیشہ مختصر پڑھی گئی ہے، تنہا خوب پڑھتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بزرگ صحابی ہیں، وہ اپنی قوم کے امام تھے، طویل امامت کرنے لگے، لمبی سوریں پڑھنے لگے۔ ارے حالے ذوق تھے، رسول اللہ سے قرآن پڑھتا تھا، ایک ایک لفظ پر ان کا دل کھنچتا تھا، ان لوگ کی بات ہی بڑی عجیب و غریب تھی، لمبی تلاوت کر لی۔ وہاں کے لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ معاذ بڑی لمبی قرأت کرتے ہیں۔ بلایا اللہ کے نبی نے، فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنہ پیدا کرو گے؟ فتنہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں اردو میں وہ مراد نہیں ہے، فتنہ مانے ہم لوگ لڑائی جھگڑا سمجھتے ہیں، فتنہ پیدا کرنا اور گمراہی پیدا کرنا نہیں۔ فتنہ یفتق مانے ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اس کا مطلب کیا؟ آزمائش ہے۔ افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا لوگوں کو آزمائش میں ڈالو گے؟ فرمایا کہ جب امامت کیا کرو تو ہلکی امامت کیا کرو، اس لیے کہ کچھ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ بیمار لوگ ہوتے ہیں،
کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے، تمہاری طرح ان کے اندر دو کو شوق نہیں ہوتا، لہذا ہلکی قرت کیا کرو۔ حضرت معاذ جن کو جبل العلم کہا جاتا ہے، علم کا پہاڑ، ان کو حضور نے فرمایا افتانون انت معاذ، اتنی لمبی قرت مت کیا کرو۔ تراویح کا بھی دیکھیے یہ مسئلہ ہے، تراویح کچھ الگ سے نہیں ہے، تراویح کچھ الگ سے نہیں ہے، جو مسائل تمام نمازوں کے ہیں وہی مسئلہ تراویح کا بھی ہے۔ ہمارے حافظ صاحب جب پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ لگتا ہے کہ جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ موتی کی طرح، ہر حرف ہے بالکل کھلا کھلا۔ یہ تمام حفاظ کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے، حفاظ کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بس پڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے، کمیت نہیں کیفیت دیکھتا ہے، کتنا پڑھا یہ نہیں دیکھتا، کیسا پڑھا یہ دیکھتا ہے، کیسا پڑھا ہے۔ تو آپ لوگ کوالٹی پر دھیان دیا کیجئے، اور افسوس ہوتا ہے اپنے مسلیوں پر۔ ہمارے حفاظ تو چاہتے ہیں کہ اطمینان سے پڑھیں، کتنے حفاظ میرے پاس آئے، ہم چاہتے ہیں کہ اطمینان سے پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں، مخارج کے ساتھ پڑھیں، صحیح وقف کے ساتھ پڑھیں، مگر لوگ نہیں مانتے اتنا ہونا چاہیے، اور وہ بھی گھڑی دیکھتے رہیں گے، حافظ جی آج 5 منٹ دیر ہو گئی، اور اس کے بعد جا کے 2 گھنٹہ چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر گپ شپ کی جائے گی۔ نہیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یہ پڑھنا فرض ہے۔ اور جس طرح عالمون تعلمون کچھ حفاظ کرام کرتے ہیں، ایک بار میرا بھی سابقہ ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے، صرف 2 رکعت پڑھی، گھر واپس آیا، میں نے پوری نماز دہرائی، مجھے یقین ہوا یہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے، امام کے ٹھیک پیچھے بیٹھا ہوں، ایک حرف نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ چلا گیا تھا میں لاٹ پر نماز پڑھنے کے لیے، 30 سال پہلے کی بات ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، گھر آیا واپس، پھر دہرا دی میں نے، نماز نہیں ہوئی۔ امام بھی اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، سب کی نماز خراب ہو رہی ہے، اور اس سے بڑے ذمہ دار وہ مصلی ہوتے ہیں جو جبر کرتے ہیں کہ امام صاحب آپ کو اتنا ہی پڑھانا ہے اور اتنے ٹائم پر پڑھانا ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسے نماز پڑھنے کی کہ پڑھیں بھی اور گناہ گار بھی ہو رہے ہیں؟ اللہ کا کلام، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے متوجہ ہوتے ہیں۔ ارے ایک عام آدمی کا جب کلام پڑھا جاتا ہے تو آدمی متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب یوٹیوب پر میرا کوئی کلام اگر آ جاتا ہے کہ انڈیا کا کوئی شاعر میرا کلام پڑھ رہا ہے اور پاکستان کا کوئی شاعر پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی شیئر کرتا ہے تو فوراً کھول کر میں سنتا ہوں، ارے فلاں صاحب پڑھ رہے ہیں، پاکستان کا فلاں شخص پڑھ رہا ہے، آسٹریلیا کا فلاں آدمی نے میرا کلام پڑھ لیا، امریکہ کا فلاں آدمی نے میرا کلام پڑھ لیا، سنتے ہیں نا، یہ مزاج ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے، دیکھو یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، گناہگار بندہ ہے، زبان ناپاک ہے، میرا کلام پاک پڑھ رہا ہے، اور کتنا خوبصورت انداز سے پڑھ رہا ہے۔ کیا خبر کہ فرشتوں سے اللہ کہتا ہوگا فرشتے سارے کام چھوڑ لو، دیکھو میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، دیکھو کیسا پڑھ رہا ہے میرا کلام، کتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، سننے والے کتنے دو کو شوق کے ساتھ سن رہے ہیں، اشکوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے آنکھوں سے، پڑھ رہا ہے ایسے جیسے کہ لبوں سے پھول برس رہے ہیں، عہد نبوی کی یاد تازہ ہو رہی ہے، تو رحمت متوجہ ہوتی ہے، فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس بات کا بہت اہتمام کیا کیجیے، گھر بھی پڑھا کیجیے تو بہت لپیٹا والا پڑھنے کی عادت مت ڈالیے، رک رک کے پڑھیے، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، آرا پڑھا پڑھیے، اور کم پڑھیے، مگر خوب ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا، حضور بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ ابتدا میں کبھی کبھی ایسا ہوا کہ قرآن مجید نازل ہوا تو ایک شوق تھا، میرے خدا کا کلام آ گیا ہے، میرے خدا کا پیغام آ گیا، کیا کیسی امنگ رہی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے خدا کا کلام آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی زبان چلاتے تھے کہ جلدی سے یاد ہو جائے۔ اللہ کو پیار آیا ہے، میرے حبیب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے میرے حبیب جلدی زبان مت چلائیے، ہے کتنا پیار ہے مصطفیٰ کہ جلدی زبان چلائیں گے تو زبان کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اللہ کو اتنا گوارا نہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی جنبش مت دیجیے تاکہ جلدی سے یاد ہو جائے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو پڑھانا تو ہمارا کام ہے، بس دھیمے دھیمے آپ پڑھیے، قرآن کو دل میں جما دینا، قرآن کو جمع کرنا ہمارا کام ہے، اور پھر اس کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ ذہن مبارک کو تکلیف مت دیجیے
کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، کیا تفسیر ہے، کیا تشریح، میں خود بیان کر دوں گا، پڑھا بھی دوں گا، دل میں جما بھی دوں گا، سمجھا بھی دوں گا، اس کا معنی بھی بتلا دوں گا. یہ سب میری ذمہ داری ہے. آپ جبریل کے ساتھ ساتھ الفاظ کو دھیمے دھیمے دہرا دیجئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. حضرت ابی ابن کعب تھے، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ سارے صحابہ تھے، ایسا پڑھا کرتے تھے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سن کر، حضرت ابو موسیٰ اشعری مسجد نبی شریف میں پڑھ رہے تھے قرآن. اللہ کے رسول نے کاشان اقدس سے سنا. مسجد نبی ہے، حضور کے کمرے ہیں، باہر آ گئے. اب ابو موسیٰ شریف پڑھ رہے ہیں، حضور جھوم رہے ہیں. سوچئے پڑھنے والے صحابی رسول، سننے والے محمد مصطفیٰ جن کے قلب پر قرآن نازل ہوا، جھوم رہے ہیں، ود کر رہے ہیں. اور جب وہ قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے تو کہا کہ اوتیتا مزمارم من مزامیر آل داؤد، حضرت داؤد کی اولاد کو جو خوشگلوئی عطا کی گئی تھی وہی خوشگلوئی تمہیں عطا کی گئی ہے. حضرت داؤد کے بارے میں یہ ہے کہ جب حضرت داؤد زبور شریف پڑھتے تھے، اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، تو پرندے جو فضا میں اڑتے تھے وہ ٹھہر جاتے تھے. قرآن میں ہے پرندے ٹھہر کر سنا کرتے تھے، جانور ٹھہر جاتے تھے. اب حضرت داؤد پڑھ رہے ہیں، اتنی خوشگلوئی عطا کی تھی. تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ آل داؤد کو جو خوشگلوئی عطا کی گئی تھی وہی خوشگلوئی تمہیں بھی عطا کی گئی ہے. حضرت ابی ابن کعب کے بارے میں کہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن سے سیکھا کرو، ابی ابن کعب سے سیکھا کرو. ایسے پڑھتے ہیں. سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب ہیں. تو قرآن کو اچھا سے اچھا، جددوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو بہتر بناؤ، قرآن پڑھنے کو بہتر بناؤ، اچھا سے اچھا پڑھو، خوبصورت سے خوبصورت پڑھو. رحمت الہی متوجہ ہو جائے گی، ساری کائنات ہمہ گوش ہو جاتی ہے، فرشتوں کا نزول ہونے لگتا ہے. بہت طویل مضمون ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا اللہ تعالی چاہتا ہے ویسے ہم سے پڑھوا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.